یہ جو مکہ والے ہیں اور عرب کے دیگر علاقوں میں رہنے والے لوگ وہ دیکھیں کہ یہیں پر قوم عاد اور سمود اور اس طرح کی دوسری اقوام بستی تھیں، اور ان کے گھر اور ان کی بستیاں ان کے سامنے ہیں۔ یہ مختلف علاقوں کی طرف سفر کرتے ہوئے گزرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں ان کے لیے عبرت کا باعث نہیں ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے گھر انہوں نے بنائے، بستیاں بنائیں، بڑے بڑے قلعے بنائے، لیکن آج ان کے کھنڈرات ہیں، آج ان کی نشانیاں، مدھم سی نشانیاں موجود ہیں، اور وہ سب چلے گئے۔ یہ بھی ماضی کا قصہ بن جائیں گے، لیکن جو لوگ اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں اور انبیاء اور رسول کی اطاعت کرنے والے بنتے ہیں، اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے، ان کا ذکر خیر بھی پھر جاری رہتا ہے۔ جیسے آج ہم یہاں بیٹھے انبیاء کرام اور ان کے فرما برداروں کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کا ذکر خیر جاری فرما دیتا ہے۔ یعنی اس سے انسان کو رہنمائی لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سے ہدایت کو چھین لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو درست بات نظر ہی نہ آئے، وہ ہمیشہ غلط ہی کی طرف گامزن رہے اور اپنے آپ کو غلط راہ پر ڈال کر بھی درست سمجھتا رہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان غلطی پر ہو اور اس کو غلطی کا احساس نہ ہو، وہ غلط راہ پر جا رہا ہو اور اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہو۔ یہ بھی بڑی بد نصیبی والی بات ہے۔ انسان درست کب ہوتا ہے؟ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ تو پہلے غلطی کا احساس ہوتا ہے، پھر انسان اپنی غلطی کو درست کرتا ہے، لیکن جب اس کو غلطی کا احساس ہی نہ ہو تو درست کیسے کرے گا؟ تو ہدایت کی توفیق ہی چھن جانا یہ ایک بہت بڑی آفت ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اور یہ چیزیں ان کے لیے رہنمائی کا اور ہدایت کا باعث بن جانی چاہیے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالی سب کو فطرت سلیمہ پر پیدا فرماتا ہے۔ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سلیم الفطرت پیدا ہوتا ہے، اچھی فطرت لے کر آتا ہے، اسلام کی فطرت لے کے آتا ہے۔ بعد میں اس کا ماحول ہے، اس کے والدین ہیں، اس کو یہودی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں، جو بھی کر دیں، اللہ کی طرف سے فطرت اچھی ملتی ہے، فطرت سلیم ملتی ہے، لیکن بعد میں پھر انسان جو ہے وہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ کہ جب یہ لوگ بحری سفر کرتے ہیں، سمندری سفر کرتے ہیں، تو جب کبھی طوفان آتا ہے تو وہاں پر پھر بت بھی بھول جاتے ہیں، دیویاں بھی بھول جاتی ہیں، سب کچھ بھول کر پھر ایک خدا کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی تو پھر ہم تیری ہی عبادت کریں گے، پھر ہم نے بتوں کو بھی چھوڑ دیں گے، سب کو بھول جائیں گے۔ اور جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اور واپس خشکی پر اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، پھر اسی رستے پر چل پڑتے ہیں، پھر وہی بت، پھر وہی گناہ، پھر وہی نافرمانی، تو وعدے توڑ دیتے ہیں، وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں۔ تو ان اقوام کا جو ذکر ہوا اور بار بار بتایا گیا، اور پھر اہل مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی قبائل مکہ کے ارد گرد بسنے والے تھے، ان کو یہ باتیں سمجھائی گئی کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہیں تمہارے سامنے ہیں، اب دو رستے ہیں۔ ایک رستہ ہے ان اقوام کا جن پر یہ چلتے رہے، انبیاء کرام کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے، وہی عادات، وہی اطوار، اگر تم بھی وہی عادات و اطوار اپناؤ گے اور اسی رستے پر چلو گے تو ان کا انجام تمہارے سامنے، وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ لیکن اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، ان کی بات مانو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں، اور اس مالک کی طرف سے خاص انعامات ہیں جو تمہارے منتظر ہیں۔ سو آؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، ان پر ایمان لے آؤ، اور اپنی وہ پرانی ڈگر چھوڑ دو، ان بتوں کو چھوڑ دو، اور جن گناہوں میں مبتلا ہو ان کو چھوڑ دو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها
اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ مختلف اقوام کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، انبیاء کرام اور جن اقوام کی طرف وہ آئے ان کے احوال پڑھے۔ جنہوں نے انبیاء کرام کی اطاعت اور فرما برداری کی وہ کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے نافرمانی کی، انبیاء کرام کا کفر کیا، انہیں ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، وہ ناکام ہوئے، ہلاک کر دیے گئے، عذاب سے دوچار ہوئے، اور ان کے وہ علاقے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو عطا فرما دی۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ یہ جو مکہ والے ہیں اور عرب کے دیگر علاقوں میں رہنے والے لوگ وہ دیکھیں کہ یہیں پر قوم عاد اور سمود اور اس طرح کی دوسری اقوام بستی تھیں، اور ان کے گھر اور ان کی بستیاں ان کے سامنے ہیں۔ یہ مختلف علاقوں کی طرف سفر کرتے ہوئے گزرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں ان کے لیے عبرت کا باعث نہیں ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے گھر انہوں نے بنائے، بستیاں بنائیں، بڑے بڑے قلعے بنائے، لیکن آج ان کے کھنڈرات ہیں، آج ان کی نشانیاں، مدھم سی نشانیاں موجود ہیں، اور وہ سب چلے گئے۔ یہ بھی ماضی کا قصہ بن جائیں گے، لیکن جو لوگ اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں اور انبیاء اور رسول کی اطاعت کرنے والے بنتے ہیں، اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے، ان کا ذکر خیر بھی پھر جاری رہتا ہے۔ جیسے آج ہم یہاں بیٹھے انبیاء کرام اور ان کے فرما برداروں کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کا ذکر خیر جاری فرما دیتا ہے۔ یہاں ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اولم یہد للذین، کیا ان لوگوں کی ہدایت نہ ہوئی، ان لوگوں کی الذین یرثون الارض من بعد اہلھا، جو زمین کے وارث ہو گئے ان کے مالکوں کے بعد، یعنی مالک جو پہلی قومیں تھیں وہ تو چلے گئے، اب ان کی زمین کے یہ وارث بنے۔ اب ان کا وارث بن جانا، یہ جو لوگ وارث بن گئے ان کے لیے یہ ہدایت کی بات نہیں ہے۔ اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں، ونتبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، فہم لا یسمعون، اور وہ کچھ سن بھی نہ سکیں۔ یعنی اس سے انسان کو رہنمائی لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سے ہدایت کو چھین لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو درست بات نظر ہی نہ آئے، وہ ہمیشہ غلط ہی کی طرف گامزن رہے اور اپنے آپ کو غلط راہ پر ڈال کر بھی درست سمجھتا رہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان غلطی پر ہو اور اس کو غلطی کا احساس نہ ہو، وہ غلط راہ پر جا رہا ہو اور اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہو۔ یہ بھی بڑی بد نصیبی والی بات ہے۔ انسان درست کب ہوتا ہے؟ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ تو پہلے غلطی کا احساس ہوتا ہے، پھر انسان اپنی غلطی کو درست کرتا ہے، لیکن جب اس کو غلطی کا احساس ہی نہ ہو تو درست کیسے کرے گا؟ تو ہدایت کی توفیق ہی چھن جانا یہ ایک بہت بڑی آفت ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ چیزیں ان کے لیے رہنمائی کا اور ہدایت کا باعث بن جانی چاہیے۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں، ہم آپ کے سامنے ان کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ نقص، کس سے؟ ان کی جو ساری تفصیلات ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ من انبائها، ان کی جو ساری خبریں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، ان کی فطرت میں ہی نہیں تھا یا ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ ایمان لاتے۔ بما کذبوا من قبل، کیونکہ انہوں نے پہلے انکار کر دیا، پہلے انکار کر چکے تھے اور اب ایمان نہیں لے کے آئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے پہلے بات نہیں مانی، انکار کر دیا، تو اب اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری پہلی بات کدھر گئی؟ سو جب پہلے انکار کیا پھر اس پر ڈٹ گئے اور پھر ایمان کی توفیق بھی ان سے چھن گئی۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی پیچھے جو ہم نے بات کی نا فما کانوا لیؤمنوا، یعنی ان کے لیے ان کے پاس توفیق ہی نہیں تھی کہ یہ ایمان لاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی
سب کو فطرت سلیمہ پر پیدا فرماتا ہے۔ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سلیم الفطرت پیدا ہوتا ہے، اچھی فطرت لے کر آتا ہے، اسلام کی فطرت لے کے آتا ہے۔ بعد میں اس کا ماحول ہے، اس کے والدین ہیں، اس کو یہودی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں، جو بھی کر دیں، اللہ کی طرف سے فطرت اچھی ملتی ہے، فطرت سلیم ملتی ہے، لیکن بعد میں پھر انسان جو ہے وہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر لوگوں کو وعدہ پورا کرنے والا، یعنی جو بھی عہد و پیمان کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، یہ پورا نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اور سخت آفت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم مانیں گے، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، راحت اور سکون ہوتا ہے، پھر اسی ڈگر پر واپس پلٹ جاتے ہیں، پھر ایمان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک مثال دی کہ جب یہ لوگ بحری سفر کرتے ہیں، سمندری سفر کرتے ہیں، تو جب کبھی طوفان آتا ہے تو وہاں پر پھر بت بھی بھول جاتے ہیں، دیویاں بھی بھول جاتی ہیں، سب کچھ بھول کر پھر ایک خدا کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی تو پھر ہم تیری ہی عبادت کریں گے، پھر ہم نے بتوں کو بھی چھوڑ دیں گے، سب کو بھول جائیں گے۔ اور جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اور واپس خشکی پر اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، پھر اسی رستے پر چل پڑتے ہیں، پھر وہی بت، پھر وہی گناہ، پھر وہی نافرمانی، تو وعدے توڑ دیتے ہیں، وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے پایا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمانی کرنے والا، اکثر ان میں سے نافرمانی کرنے والے۔ تو ان اقوام کا جو ذکر ہوا اور بار بار بتایا گیا، اور پھر اہل مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی قبائل مکہ کے ارد گرد بسنے والے تھے، ان کو یہ باتیں سمجھائی گئی کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہیں تمہارے سامنے ہیں، اب دو رستے ہیں۔ ایک رستہ ہے ان اقوام کا جن پر یہ چلتے رہے، انبیاء کرام کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے، وہی عادات، وہی اطوار، اگر تم بھی وہی عادات و اطوار اپناؤ گے اور اسی رستے پر چلو گے تو ان کا انجام تمہارے سامنے، وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ لیکن اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، ان کی بات مانو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں، اور اس مالک کی طرف سے خاص انعامات ہیں جو تمہارے منتظر ہیں۔ سو آؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، ان پر ایمان لے آؤ، اور اپنی وہ پرانی ڈگر چھوڑ دو، ان بتوں کو چھوڑ دو، اور جن گناہوں میں مبتلا ہو ان کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے، اور یہ کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا ذکر، بنی اسرائیل کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کے 300 سال کے بعد تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بڑے رسول، بڑے نبی، اور خاص طور پر انہیں تورات عطا فرمائی گئی، مختلف معجزات عطا فرمائے گئے، اور ایک بہت بڑے بادشاہ فرعون کی طرف ان کو بھیجا گیا، اور فرعون اور جو فرعون کی قوم تھی ان کی طرف، تاکہ جو ظلم وہ کر رہے تھے اور جو فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا اس سے وہ باز آ جائیں اور اس سے اجتناب کریں۔ یہاں فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، اور پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور فرعون کے جو ماننے والے تھے، اس کے سردار، اس کی قوم، ان کی طرف۔ فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا تھا، نافرمانی کی تھی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تم دیکھو کیسے فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا، کیسے ان کا خاتمہ ہوا، کیسے وہ دریا میں غرق ہو گئے، سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے، اور وہ بڑی فوج فرعون اور بڑی اس کی فوج تھی، سب کے سب جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے طرز عمل سے دور رہنا ہے اور اپنے آپ کو اطاعت اور فرما برداری والا بنانا ہے۔ نبی کی نافرمانی والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ پھر ہم اس طرح روزانہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔